بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر تذکرہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہجرت مدینہ کے فوری بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ شہر میں تشریف لائے تھے، اس موقع پر ابتدا میں منافقین کی طرف سے بڑی دشواری کا اور انتہائی پریشانی کا سامنا تھا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی منافقین کی جو خفیہ سازشیں تھیں ان پر نگاہ رکھنے کی غرض سے اور ان کی ان سازشوں کا تدارک اور سد باب کرنے کی غرض سے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی نیت سے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے ذمے سراغ رسانی کا کام لگایا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی تعمیل کے طور پر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان منافقین کی ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھا کرتے تھے، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ منافقین جو کہ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان ہی رہا کرتے تھے، اور بہت سے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوا کرتی تھی کہ یہ لوگ تو در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، اور ان کا یہ اسلام کا دعویٰ، ان کی یہ نمازیں، یہ مساجد میں آمد و رفت، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی یہ بود و باش، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ تعلقات اور یہ محبتیں اور یہ قربتیں، یہ سب کچھ محض ایک ڈھونگ ہے اور مکر و فریب ہے، اور یہ کہ دھوکے کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں ہے. البتہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ تمام صورتحال کی حقیقت سے خوب آگاہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آئندہ چل کر یہ بات ان کے مزاج میں شامل ہو گئی ہمیشہ کے لیے کہ شر سے بچنے کا جذبہ، شر کو جاننے اور پہچاننے کا جذبہ، اور پھر اس سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اور کسی ترکیب کی تلاش کا جذبہ اور فکر و جستجو، کیونکہ ایسی شرارتیں اور ایسے ناپاک اور خطرناک قسم کے منصوبے اور ارادے اور دین اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ایسی خطرناک اور تباہ کن قسم کی یہ سازشوں کے تانے بانے، یہ تمام باتیں اور یہ تمام چیزیں چونکہ حذیفہ کے علم میں رہا کرتی تھی، لہذا یہ ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے کہ یہ شر آخر کیا بنے گا، اور یہ کہ اس شر سے بچنے کی خاطر اور حفاظت کی خاطر کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا. چنانچہ یہ خود فرماتے ہیں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کہ آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ بن گیا اور یہ چیز میرے مزاج میں شامل ہو کر رہ گئی. فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافت ان یدرکنی. لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے، خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے
کہ کوئی اچھی بات ہمیں معلوم ہو جائے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی اچھی بات، کوئی خیر کی بات بتا دیجئے، ارشاد فرما دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی خیر، کوئی ایسی اچھی بات یا اچھا عمل بتا دیجئے کہ جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر و خوبی کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن یہ حذیفہ فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، لیکن میری کیفیت یہ تھی کہ میں ہمیشہ جب بھی موقع ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، شر کے بارے میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے بذریعہ وحی بہت سی باتوں کے بارے میں، بہت سے فتنوں کے بارے میں اور بہت سی مختلف قسم کے شر جو ظاہر ہونے والے تھے، ایسے اشرار کے بارے میں، شر کے بارے میں اطلاع دی جاتی تھی وقتاً فوقتاً۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ کوئی خیر بتا دیجئے، لیکن میں نے جو شر دیکھ رکھے تھے اور اس قسم کے لوگوں کی طرف سے وہ شر کہ جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس قدر پارسا نظر آنے والے یہ لوگ، ان کے اندر کیسا خطرناک شر چھپا ہوا ہے اور کیسے ناپاک ان کے ارادے ہیں اور کس قدر برے ان کے عزائم ہیں۔ لہذا ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے بس شر کی فکر ہی دل و دماغ پر سوار رہا کرتی تھی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ شر کے بارے میں دریافت کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ مخافت ان یدرکنی، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شر کہیں مجھے نہ پہنچ جائے، میں خود کہیں اس شر کا شکار نہ ہو کر رہ جاؤں۔ لہذا ابھی سے اس شر کے بارے میں مجھے علم ہوگا اور آگاہی ہوگی، بصیرت ہوگی، تبھی تو میں ابھی سے اس شر سے اپنی حفاظت کی خاطر کوئی ترکیب اور کوئی تدبیر سوچ سکوں گا۔ یہ ان کی کیفیت ہو گئی، یعنی حذیفہ کی۔ اور یہی وجہ ہے محترم ناظرین کہ جو احادیث کی کتابوں میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، جو کہ تا قیامت تمام امت مسلمہ کے لیے روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے، روشنی کا مینار اور مشعل راہ، اور جس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے تا قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح اور خیر و خوبی کا اور نجات کا راز پوشیدہ ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے اس ذخیرے میں اور احادیث مبارکہ کی ان کتابوں میں ہمیشہ ایک بہت ہی اہم ترین باب نظر آتا ہے کہ جسے باب الفتن یا کتاب الفتن کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ فتن، فتنے کی جمع ہے، یعنی جوں جوں وقت گزرے گا تو آگے چل کر قیامت کے قریب بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، عجیب و غریب قسم کے فتنے اور بہت ہی تباہ کن قسم کے فتنے، ہر طرف فتنے ہی فتنے، پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور بڑی خون ریزیاں ہوں گی اور بڑی دشواریاں سامنے آ کھڑی ہوں گی۔ تو یہ فتنے کہ قیامت سے قبل جو کہ مسلمانوں کو درپیش آنے والے ہیں، کتاب الفتن میں جو احادیث ہیں، ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی احادیث کو جمع کیا گیا ہے کہ جن کا تعلق انہی فتنوں سے ہی ہے جو کہ قیامت سے قبل رونما ہونے والے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب الفتن میں جو بھی احادیث ہیں ان میں بہت بڑا ذخیرہ
جو ہمیں نظر آتا ہے وہ انہی سے، یعنی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث ہیں اکثر و بیشتر۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی خیر بتا دیجئے، جبکہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ آئندہ چل کر کیا کیا شر پیش آنے والے ہیں، ابھی سے علم ہو جائے، تاکہ اگر میری زندگی میں اور اس دنیا میں جب تک میں زندہ ہوں ایسا کوئی شر اگر پیش آ گیا تو مجھے کیا کرنا ہے، اور اس شر سے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے کیا انتظام کرنا ہے، ابھی سے علم ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ شر کے بارے میں جو انہیں فکر رہا کرتی تھی، اس کی وجہ یہی تھی جو ہم نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے طور پر ہمیشہ منافقین کی سازشوں پر نگاہ رکھنا۔ تو وہ سازشیں، وہ خطرناک ارادے، وہ ان کی برائیاں، وہ ان کے شر، ان کا پیچھا کرتے کرتے اور سراغ لگاتے لگاتے، کھوج لگاتے لگاتے یہ چیز ان کے مزاج میں شامل ہو گئی کہ بس ہمیشہ شر سے بچنے کی فکر اور جستجو رہا کرتی تھی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو۔ اور ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابی یعنی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے مزاج میں اور ان کی شخصیت میں قدرتی طور پر یہ جو ہنر پوشیدہ تھا، یعنی سراغ رسانی کا یہ کام، اس میں انتہائی مہارت، مکمل رازداری برتنا، اور یہ کہ اس قدر ذہانت و فطانت کے صورتحال کی تہ تک اور حقیقت تک فوری طور پر پہنچ جانا، اور پھر یہ کہ فوری طور پر مناسب قسم کا فیصلہ کرنا اور درست اقدام کرنے کی قوت اور صلاحیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حذیفہ کی اسی خوبی کو بروئے کار لاتے رہے مختلف مواقع پر، اور یہ کہ بڑے بڑے نازک قسم کے حالات اور واقعات پیش آتے رہے رفتہ رفتہ، اور یہ کہ سنگین قسم کی صورتحال جب بھی درپیش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کے اسی ہنر سے استفادہ کیا دین اسلام کی بہتری کی خاطر اور تمام اسلامی معاشرے کی بہتری کی خاطر اور سلامتی کی خاطر۔ ہاں البتہ غزوہ خندق کا جو موقع تھا انتہائی خطرناک صورتحال تھی، بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا تھا۔ سن 5 ہجری میں یہ جو غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں وہ جو سورت ہے 21ویں سپارے میں ابتدا ہوتی ہے 21ویں سپارے سے، اور رفتہ رفتہ چلتے چلتے 22ویں سپارے میں بھی یہ سورت جا پہنچی ہے۔ اس سورت کا نام بھی سورۃ الاحزاب ہی ہے، کیونکہ اس میں اسی غزوہ احزاب کا مفصل تذکرہ ہے۔ اب یہ بہت زیادہ نازک صورتحال تھی اور بڑی مشکلات کا سامنا تھا، تو ایسے میں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں پوشیدہ یہ جو بہت بڑا ہنر تھا اور بہت بڑی خوبی تھی، اور ان کا یہ کمال اپنے عروج کو جا پہنچا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، کہ جب ہر طرف بڑی مشکلات کا سامنا تھا، محاصرہ بہت طول پکڑ چکا تھا، کہ مشرکین مکہ نے خندق کے اس پار مسلمانوں کا اور تمام شہر مدینہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، گھیراؤ کر رکھا تھا، اور یہ کہ یہ محاصرہ بڑی تکلیف کا اور بڑی اذیت کا سبب بنا ہوا تھا، کہ اشیاء خرد و نوش کی بڑی قلت تھی، کہ نہ کوئی چیز آ سکے نہ جا سکے، کہ محاصرہ ہے مسلسل،
اور یہ کہ انتہائی عروج پر تھی اس وقت مسلمانوں کے لیے وہ آزمائش، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ اس آزمائش کی وجہ سے اور اس پریشانی کی وجہ سے کہ ایک زمانہ بیت چکا ہے کہ مسلمان چہار سو چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں مسلسل، اس پریشان کن صورتحال کی وجہ سے نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ لوگوں کی آنکھیں پتھرانے لگی اور کلیجے اچھل کر منہ کو آنے لگے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس موقع پر بہت سے لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں خود اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اسی کیفیت کو انہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو منظر کشی ہے یہ کسی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، کسی انسان کا اپنا ذاتی اندازہ نہیں ہے، یہ کسی مؤرخ کا بیان نہیں ہے، یہ کسی تاریخ نویس کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ خود قرآن کریم میں اللہ کے کلام میں اللہ کی طرف سے انہی الفاظ میں اس نازک ترین اور خطرناک ترین صورتحال کی منظر کشی جو کی گئی ہے خود اللہ کی طرف سے، وہ انہی الفاظ میں منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب وہ آ پہنچے تھے ہر طرف، تمہارے اوپر سے بھی اور نیچے بھی وہی نظر آ رہے تھے، اور یہ کہ اس وقت جب تمہاری آنکھیں شدت خوف کی وجہ سے پتھرانے لگی تھیں اور تمہارے دل اچھل اچھل کر گلے میں آنے لگے تھے، اور اللہ کے بارے میں تم نہ جانے کیا کیا سوچنے لگے تھے اور بدگمانیوں کا شکار ہونے لگے تھے۔ ناظرین کرام، یہ نازک ترین صورتحال اور یہ کہ اس کا تعلق کیا ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس بارے میں مزید گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔